عثمان جاؤ. حضرت عثمان گئے, مکے والے نے گھیر لیا. عثمان کیویں آیا؟ میں سونے نبی کا سفیر بن کے آیا. تیرے نبی نو اجازت نہیں, تو حج کر, بیت اللہ دا طواف کر, صفا مروہ دی سعی کر, تیرے نبی نو اجازت نہیں. اللہ. حضرت عثمان فرماندے نے جنی دیر سونے محبوب نہیں ہون گے میں بیت اللہ دا طواف بھی نہیں کرنا. ادھر صحابہ دے اندر نا ایک گل مشہور ہو گئی. کیا بات ہے عثمان دی. عثمان پہنچ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان تے راجرائی کے زیارتہ کرتے ہون گے, راجرائی کے بیت اللہ دے طواف کرتے ہون گے, عمرہ کر رہے ہون گے, صفا مروہ دی سعی کر رہے ہون گے. سونے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو, میرے تو بغیر میرا عثمان عمرہ نہیں کرے گا, بیت اللہ دا طواف نہیں کرے گا. سونے نبی نو اتنا اعتماد ہے. اللہ اکبر اللہ. پھر ادھر شیطان نے افواہ پھیلا دی, حضرت عثمان کو شہید کر دیتا گیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 1400 صحابہ نے آؤ, اے ہاتھ عثمان دا ہے. آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا سجا ہاتھ عثمان دا ہے. اپنا سجا ہاتھ اپنے کھبے ہاتھ میں رکھ کے فرمایا اے ہاتھ عثمان دا, میں اپنے والوں عثمان دی بیعت کرنا, اور تسی بھی بیعت کرو. اج اونی دیر واپس نہیں جائیں گے جنی دیر عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لے لواں. حضرت عثمان دی شہادت دی افواہ. سونے نبی نے 1400 صحابہ کولوں بیعت لئی, خون دین دا وعدہ لیا. رب نو بیعت ایڈی پسند لگی, قرآن بنا کے اتار دیتا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. جاگ دے ہو کی آج بتی چلی گیا, آپ کہڑا بتی تے چلنا. سانو رب نے سرکاری سولر دیتا ہے, نیرا ہوئے چانن ہوئے, ہر ویلے ساری بیٹری الحمدللہ چارج ہی رہی. آکھو ہاں ذرا سبحان اللہ. میں تے گزارش کیتی سی قاری صاحب دا بیان شروع کراؤ, گرمی شرمی ہے تے بچیاں دا اصرار سی, چلو جے بہ ہی گیا تے ہن پھر میں اپنی مرضی نال چھڈا, گھبرانا نہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ پاک فرماندے نے انہاں سارے صحابہ تے میں راضی ہو گیا جنہاں سونے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی. اج کالے دل والا کہندا اتو بیعت کیتی. اللہ پاک دا قرآن کہندا اپنی زباناں نو بند رکھو, اتو نہیں. رب فرما رہا ہے فعلم ما فی قلوبہم, جویں انہاں دیاں زباناں گواہیاں دے رہا ہے, جویں ہاتھ گواہیاں دے رہا ہے, جویں انہاں دے چہرے حاضر سن, جویں جسم حاضر سن, ایویں دلوں بھی حاضر سن. فعلم ما فی قلوبہم, اور سانو پتہ انہاں دے دلاں چ کی سی. دل چ بھی قربانی دا جذبہ, زبان تے قربانی دے ترانے, دل دے اندر قربان ہون دا جذبہ. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ پاک فرماندے نے انہاں دے دلاں دے راز اسی جاننے ہاں. اللہ اکبر اللہ. کبھی اللہ پاک انج فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ پاک فرماتے ہیں کائنات دے لوگو, میں اپنے نبی دے دلاں, اپنے نبی دے یاراں دے دلاں دا امتحان لیا ہے, صحابہ دے دلاں دا امتحان لیا ہے. امتحان دل دا امتحان بڑا ہی اوکھا ہے, تے دل دا امتحان صرف رب ہی لے سکتا ہے. میں نہیں لے سکتا, قاری بنیامین صاحب نہیں لے سکتے, تسی دل دے حالات نو نہیں جان دے. دلاں دا امتحان رب ہی لے سکتا ہے. فرمایا سا دلاں نو پرو لیا ہے, دلاں دا امتحان لیا ہے. عرشاں والیا صحابہ دے دلاں چ کی نظر آیا؟
اللہ فرماتے ہیں ایمان ہی ایمان تے تقوی ہی تقوی نظر آیا ہے، نبی دی محبت نظر آئی، رب دے اتے قربان ہونا نظر آیا ہے، انہاں ہر شے پھر قربان کر کے رکھ دیتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جدوں انہاں دے دلاں نوں ویکھیا ہے فَانزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیْہِمْ، اساں سکینت نازل فرمائی، انعام کی فرمایا انہاں تے تسکین نازل فرمائی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں اپنی زبان جی کہنے لگا، ویسے انہاں نہیں آکھیا، اور چولا جہان دیا انہاں دے بارے پونک رہے ہیں جنہ دے ایمان دیاں گواہیاں رب دے رہے ہیں، جنہ دے ایمان دیاں گواہیاں رب دے رہے ہیں، جنہ دی استقامت دیاں گواہیاں رب دے رہے ہیں۔ حضرات انہاں دے بارے اپنی زباناں نوں بند کر لو جنہ دے بارے رب کائنات نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المفلحون، جنہ دی کامیابی دے سرٹیفکیٹ عرش والا نازل کر رہا ہے، جنہ دے ایمان دیاں گارنٹیاں عرش والا دے رہا ہے۔ آج چول اٹھ کے انہاں دے بارے پونکے تے اس کو وڈا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ بخشے روح نے، ساڈی زبان کی کہندے نے بخشے روح، اور ایسے بخشے روح حضرت عثمان کیسے بخشے روح نے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ ہو، سمجھ آ رہی ہے سارے نو؟ ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنہاں نہیں بھی آن دی، سارے حاضر دماغ بیٹھے ہیں۔ حضرات توجہ کرنا، شان عثمان دیا سناواں بھلا، شان عثمان دیا سناواں بھلا، دیدہ قرآن دے وچ میں چلاواں بھلا، جسے اوٹا ذکر چھپی پارے اندر، جسے ایدا ذکر چھپی پارے اندر، اینو ذاتر بھرا بھل ویندا گیا، محبوب گل سونا ختم الرسل، جتھوں لنگدا گیا رنگ لوندا گیا، عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن، کیویں توحید نوں ورتاوندا گیا۔ محبوب علیہ السلام نے کیسیاں گارنٹیاں دتیاں، جنگ تبوک دا موقع ہے، آقا فرماندے نے میرے صحابہ کافراں دیاں لشکر کٹھے ہوئے نے، جماعتاں کٹھیاں ہوئیاں نے، انہاں بڑیاں فوجاں کٹھیاں کیتیاں نے، لہذا اپنا اپنا فنڈ جمع کراؤ، جہاد فنڈ جمع کراؤ۔ سونے نبی نے اعلان فرمایا، صحابہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ لے کے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اللہ اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے، 1000 سونے دے سکے، 1000 سونے دے سکے۔ حضرات گل کر لینی سوکھی ہے، ادا کرنے بڑے اوکھے نے، 1000 سونے دے سکے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح لے آ کے سونے نبی دی خدمت جو پیش فرمائے، آپ دی چولی پاک دے اندر انڈیل دیتے۔ ادھر میرے وال ویکھنا، سونے نبی ہیں جی سکیاں نو اچھار رہنے، ہیں جی سکیاں نو اچھار رہنے، نال فرماندے نے ما ذر عثمان ما ملا بعد الیوم، او لوگو عثمان او ہستی ہے آج تو بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے عثمان تاوی جنتی ہے۔ ایک باری جنتی بشارت ہے، میں پڑھدا پیا سا تاریخ دی کتاب اندر 22 مرتبہ سونے نبی نے اپنی زبان نبوت دے وچوں حضرت عثمان نو جنت دیاں بشارتاں سنائی۔ 22 مرتبہ زبان نبوت جو ایک باری نکل جائے نا عثمان جنتی ہے تو عثمان تاوی جنتی ہے۔ 22 مرتبہ
سورے نبی نے بار بار فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ. نام لے لے کے دسی ہے, ترتیب بھی دسی ہے. اللہ سونے نبی نے ترتیب دسی ہے. اے کوئی ترتیب رکھیا جے, یہ ترتیب پیارے پیغمبر نے نہیں بنائی, عرش والے رب نے نازل فرمائی. کیوں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے والے اللہ پاک فرماندے نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. او دنیا والے ہو, میرا پیغمبر ہونی دیر کبھی بولیا ہی نہیں جنی دیر اسی آڈر نہ کر دئیے ساڑی پئی نہ آ جائے. ابو بکر فی الجنہ, وہی اسمان تو آ رہی ہے. عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. ابو بکر بھی جنتی, میرا عمر بھی جنتی ہے, میرا عثمان بھی جنتی, میرا علی بھی جنتی ہے, میرا طلحہ بھی جنتی, میرا زبیر بھی جنتی ہے, عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہے, سعید بن زید بھی جنتی ہے, ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی ہے, میرا زبیر بھی جنتی. سونے نبی جنت دیاں گارنٹیاں دے رہا ہے, اپنی مرضی نال گارنٹیاں لکھ دیاں. عرش والے نے نہیں ترتیب اتاری. سونے نبی نے انجی بیان فرما دیتی, آپ نے انجی بیان فرما دیتی. اہل حدیثہ نے انجی قبول کر لی, اہل حدیثہ نے الحمدللہ قبول کی. دجے دا ادھر ادھر واجدے پھر دے نا, ادھر ادھر واجدے پھر دے. حضرات ساڈا اعلان ہے, سونے نبی نے فرمایا ابو بکر دا پہلا نمبر, اسی بھی منیا پہلا نمبر. یہ پہلا نمبر کنے دسیا ہے؟ اسی کو اپنے بولو تو نہیں نا گال بنائے. سونے نبی نے فرمایا ابو بکر دا پہلا نمبر اساں مان لیا, عمر دا دوجا نمبر اساں مان لیا, عثمان دا تیسرا نمبر اساں مان لیا, حضرت علی دا چوتھا نمبر اساں مان لیا. اہل حدیث دا شیوا ہی نہیں, سونے نبی دی حدیث آ جائے پھر چون چرا کرے, چونکے چناچے کرے. جتے سونے نبی نے بٹھایا بیٹھ گئے, جتے کھڑا کیتا کھڑا ہو گیا ہے. یہ بھی اہل حدیث دا شیوا ہے. اللہ اکبر اللہ. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ نے جنتیاں بشارتاں سنائیاں. سونے نبی نے فرمایا مدینہ شریف تشریف لے آئے, مسجد نبی بنا دیتی, نمازی بہتے ہو گئے, مسجد چھوٹی ہو گئی. آقا فرماندے نے فلاں فلاں پلاٹ جیڑا ہے, جیڑا بندہ خرید کے مسجد دے نام لگا دے میں اوہدی جنت دی ضمانت دے نال. حضرت عثمان عرض کردے نے محبوب جی مول تسی مکا لو, ادا عثمان کر دے گا. سونے نبی نے مول مکایا 24,000 درم. کنے 1000 سونے دا سکہ دیتا سی. سونے دا سکہ 1000 کنا کو وزن ہونا ہے سونے دا؟ میرا اندازہ ہے 2.5-3 کلو وزن بنتا ہے. 2.5-3 کلو 1000 سونے دا سکہ, ادھر کی 24,000 درم. ایک اور موقع آیا, آقا فرماندے نے مدینے جو پانی پین دا انتظام کوئی نہیں, میٹھے کنویں دا میٹھے پانی دا انتظام کوئی نہیں. ایک یہودی کول کنواں جڑا بندہ خرید کے مسلماناں دے نام وقف کر دے, میں اودی جنتی ضمانت دے نال. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہودی دے کول گئے, 12,000 درہم دے کے ادھا کنواں خرید کے وقف کر چھڑیا ہے. اعلان کر دیتا ہے جنوں بھی پانی چاہیے ساڑی واری والے دن لے جائے. مسلمان بھی لے جا رہا ہے, یہودی بھی لے جا رہا ہے, عیسائی بھی لے جا رہا ہے, مسلم تے غیر مسلم سارے ہی لے جاندے. یہودی دیواری ہوندی ویلا بیٹھ آگے حضرت عثمان دے کول جناب باقی دا بھی میرے کول خرید لو, میرے کول تے بندہ ہی کوئی نہیں آندا, میرے دے گاہ کی ساری دوسرا لے گئے. باقی 8,000 درہم دے کے باقی دا حصہ بھی خرید کے 20,000 درہم دے کے بیرے رومہ خرید کے مسلمانہ دے نال وقف کر دیتا. مسلمانہ دے نال, اسلام دے نال. حضرات عثمان دی سخاوت اتنی بڑی سخاوت ہے, آج بھی حضرت عثمان دے نام دا, حضرت عثمان دے نام دا اکاؤنٹ چل رہا ہے عرب دے اندر, سعودیہ دے اندر اور مدینہ دے اندر. بیرے رومہ دا سارا علاقہ اور جنی زمین سی ساری حضرت عثمان نے خرید کے اسلام دے دین تو وقف کر دیتی. آج جو ساری زمین جنی ہے نا وہ ایریا وہ سارا حرم واسطے وقف ہے. ہن میں سنیا او دی پہلے جدو گیا نا میں کر صاحب دے سی کٹھے ہی گئے سن 11 الحمدللہ 2000 ادو اجی وہ جگہ اونجی سی, یعنی واڑ کیتی سی, درخت اگے سن, پرانی جگہ سی.
اس تو بعد پتہ چلیا کہ اس جگہ نو نا بیرے روما نو بڑی عظیم الشان ایک بلڈنگ تے بڑا عظیم الشان اوتھے پلازا تیار ہویا ہے اور اس پلازے دی ساری آمدنی حرمین نو جانی مکے تے مدینے واسطے وقف ہے تے حضرت عثمان دے نام تے جاری ہے ایڈا سخی عثمان ہے سونے نبی احمد دی نا گارنٹیاں دے رہا ہے ایک موقع آیا حضرت ابو بکر دا دور ہے حاجی صاحب حضرت ابو بکر دا دور ہے قید پہ گیا حضرت عثمان دا 1000 اونٹ آ رہا ہے 100 اونٹ آ رہا ہے شام دے علاقے والو 100 اونٹ آ رہا ہے گلے دے نال پریا ہویا حضرت عثمان دے کول بڑے بڑے تاجر آ گئے عثمان جی اونٹ اے گلا سانو دے دیو جنہ چاندے ہو منافع دینے ہیں دگنا منافع دینے ہیں حضرت عثمان فرما دے میں اس تو بھی بہتا ملتا ہے اسی 10 گنا دینے ہیں سب میں اس تو بھی زیادہ ملتا ہے اللہ اکبر اللہ سر پھڑ کے بیٹھ گئے او کیڑا ہے جڑا ساڑھے تو وڈا تاجر ہوئے حضرت عثمان ساڑھے نالو زیادہ منافع دے لے حضرت عثمان فرما دے لے میں نو ایک دے بدلے 70 گنا پیا ملتا ہے اینا منافع دے سکتے ہو تے لے جاؤ آندھنے جنہوں جڑا 70 گنا دے سکتا ہے انہوں دے دے وہ اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان دے اونٹ آ گئے گلے دے نال پلے ہوئے مدینے دے چوک دے اندر مسجد نبی دے کول کھڑے ہو کے اعلان کروا دیتا ہے او مدینے والے ہو جنہوں جنہ گلہ چاہیدہ ہے آئے آ کے لے جائے عثمان دے اونٹ گلے والے آئے رب دے راج وقف کر دیتا رب دے راج وقف ایویں تے سونے نبی گارنٹیاں نہیں نہ دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کتنا احترام حضرت عثمان دا کتنا احترام مشہور باتاں نے ذرا غور کرنا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا مینوں اس بندے تو بڑا ہی حیا پیا آندا ہے جدے تو رب دے فرشتے حیا پہ کر دینے کیا میں حیا نہ کروں ہائے 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 حدیث دا واقعہ مشہور ہے نا تے اللہ والے بڑی پیاری بات کہی فرماندے نے کہ جس دا حیا کریں دے عرشاں دے نوری سارے جس دا حیا کریں دے عرشاں دے نوری سارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے کرے کیوں نہ حیا پھر کرے کیوں نہ حیا پھر سرتاج انبیاء دا کرے کیوں نہ حیا پھر سرتاج انبیاء دا عرش بھری تے چرچا عثمان با حیا دا عرش بھری تے چرچار عثمان با حیا دا تے بڑے پیار والا جھولا ہے جڑی میں اگے جڑا واقعہ سنا ہے سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرسان سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرسان محبوب نال جیسان محبوب نال مرسان محبوب نال جیسان محبوب نال مرسان پیارے دے دل چ کتنا پیارے دے دل چ کتنا ہے پیار مصطفیٰ دا ایک دفعہ پھر کہہ دے وہ جنہوں نہیں سمجھائی وہ بھی کہہ دے پیارے دے دل چ کتنا ہے پیار مصطفیٰ دا عرش بھری تے چرچار عثمان با حیا دا عرش بھری تے چرچار حضرات ذرا غور کرنا کون ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عثمان پیارے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں عثمان پیارے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں 40 دنہ دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں ملیا نہ گھر دا پانی ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہا دا عرش بھری تے چرچا پانی نہ پین دیون پہرے لگائے گئے ہیں
کربلا چ 3 دن بند رہا ہے پانی میں ماننا، لیکن حضرت عثمان دا 40 دن پانی بند رہا ہے، نہ ٹی وی بولدا ہے، نہ میڈیا بولدا ہے، نہ کسی نو نظر آوندا ہے، 40 دن پانی بند رہا ہے، پانی نہ پین دیون پہرے لگائے گئے ہیں، اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے ہیں، اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے ہیں، دورا دماد سائندار، دورا دماد سائندار، ہم زلف مرتضادہ عرش برید چرچائے، لقد رضی اللہ عن المومنین۔ اللہ پاک صحابہ دی اور خاص کر خلفاء اربعہ دی اشرم بشرا دی اللہ پاک سچی عقیدت و محبت سارے دلہ دی پیدا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ہماری جماعت کے عظیم مبلغ محترم حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمت پہ بڑی خوبصورت انداز میں اپنے کلمات عرض کر رہے تھے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا بیان کرنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، خصوصاً علاقے بھر سے آنے والے معزز علماء کرام، میری مراد حضرت مولانا بشیر احمد قصوری صاحب، حضرت مولانا یحییٰ غازی پوری صاحب، حضرت مولانا حذیفہ صدیقی صاحب اور محترم جناب ادریس صاحب، تمام آنے والے احباب کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگ عالم دین حضرت مولانا حنیف علی صاحب حفظہ اللہ یہ کچھ بیمار بھی ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ انہیں کامل صحت عطا فرمائے۔ اور اس پروگرام کے روح رواں اگر ان کا شکریہ ادا نہ کروں تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ میری مراد محترم حاجی مقصود احمد صاحب پھرا، اللہ تعالیٰ ان سے مزید دین کا کام لے۔ تمام احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بڑی دل جمی سے بیٹھیے گا، انشاءاللہ العزیز حضرت قاری صاحب کا بڑا جاندار اور عالی شان خطاب ہوگا۔ ان کے خطاب سے قبل میں جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پہ چند اشعار پیش کرنے کے لیے نظم کی صورت میں دعوت پیش کروں گا۔ میری مراد حضرت مولانا قاری عمیر حنیف صاحب حفظہ اللہ کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، پاکیزہ مکرم اس
انسان کے کیا کہنے سرکار کے دیوانے کرتے ہیں حیا نوری عثمان غنی تیرا کرتے ہیں حیا نوری عثمان غنی تیرا محبوب کی بتلائی اس شان کے کیا کہنے سرکار کے دیوانے بردست نبی خاتم ایک شجر کے سائے میں بردست نبی خاتم ایک شجر کے سائے میں عثمان کے لیے بیعت رضوان کے کیا کہنے عثمان کے لیے بیعت رضوان کے کیا کہنے سرکار کے دیوانے اور عثمان گئے قرآن کا قرآن گئے عثمان کا عثمان گئے قرآن کا قرآن گئے عثمان کا عثمان کے کیا کہنے قرآن کے کیا کہنے سرکار کے دیوانے اور بربیت غنی عثمان حسنین کا بغیرہ ہے حضرت عثمان غنی کے گھر کے باہر حضرت نے سیدنا امام حسن اور حسین نے پہرا دیا شاعر کہتا ہے بربیت غنی عثمان حسنین کا بغیرہ ہے آقا کے نواسوں کی حیدر کے دلاروں کی پہچان کے کیا کہنے سرکار کے دیوانے اور شعر سنیے گا عثمان کے قاتل کو کچل ڈالا مسل ڈالا عثمان کے قاتل کو کچل ڈالا مسل ڈالا اس کاتب وحی ابن سفیان کے کیا کہنے سرکار کے دیوانے اور ہے اس میں معاویہ سے ہر ابن سبال رضا ہے اس میں معاویہ سے ہر ابن سبال رضا اسلام کے اے یارو فیضان کے کیا کہنے سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے پاکیزہ مکرم اس انسان کے کیا کہنے سرکار کے دیوانے بلا تاخیر ہم میں
آج کی اس محفل، آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی، بڑی دور سے سفر کر کے تشریف لانے والے، میری مراد بلبل قرآن، بلبل چمنستان، قاری قرآن حضرت مولانا قاری بنیامین عابد حفظہ اللہ تعالی سے میں ملتمس ہوں کہ وہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں اپنے الفاظ کو بیان فرمائے، اپنے خوبصورت کلمات کو بیان فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ورسوله يد الله فوق أيديهم
جڑا حق نہیں مندا حیدر نوں او دین یقینت نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعنت نہیں آیا تے جڑا پاک عمر دا منکر ہے او بشر جدینت نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمینت نہیں آیا مختصر حمد و صلات تو بعد پوری دنیا دے اندر اتفاق و اتحاد دا صرف ایک ہی فارمولہ ہے جہدے تے عمل کر کے اتفاق و اتحاد اور امن و شانتی ممکن ہے اور وہ طریقہ یہ ہے فارمولہ یہ ہے کہ ایک دوسرے دے مقدسات دی عزت کی جائے جنہوں میں مقدس سمجھنا او دے بارے تسی کوئی گل نہ کرو جنہوں تسی مقدس سمجھتے ہو او دے بارے میں گل نہ کروں یہ عام فہم اور بڑا ہی سادہ جا فارمولہ ہے پوری دنیا تے امن و امان دا اگر یہ فارمولے تے عمل نہیں ہوئے گا تے امن و امان ناممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا میرے نزدیک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اہل بیت اطہار آل رسول اور ازواج مطہرات یہ تمام تر ہستیاں میرے نزدیک مقدس نے قابل عزت نے قابل تکریم نے اور قابل احترام انہاں دے تقدس اور انہاں دی عزت کے بارے جدوں بھی کوئی جملہ بولے گا ظاہر ہے میرا دل دکھے گا اور جدوں بھی کسی بندے دا دل دکھایا جائے گا ظاہر ہے او دا کوئی نہ کوئی برا نتیجہ تے نکلے گا اس واسطے وطن عزیز اندر امن و امان برقرار رکھن واسطے اس فارمولے تے عمل کرنا بڑا ضروری ہے کہ اسی ایک دوسرے دے مقدسات دا مکمل احترام کریے اللہ سانو اے دی توفیق عطا فرمائے ریا مسئلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دے مشاجرات دا انہاں دی آپس دے اندر نظریاتی اختلافات دا تے قرآن کریم نے وہ گل ساری مکا دیتی اللہ پاک فرماندے نے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون یہ ایک امت تھی ایک جماعت تھی جو گزر چکی لہا ما کسبت
جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے رہے۔ ساڈے کو یہ پوچھے ہی نہیں جانا، ساڈے کو یہ پوچھا جانا ہے کہ اسی کی کیتا ہے، انہاں جو کیتا ہے او دا اجر اللہ نے انہاں نو دے کے راضی ہو کے جنتاں دا اعلان کر دیتا ہے، وہ معاملہ کلوز ہو گیا ہے۔ ہن جنہ تے رب راضی ہو جائے، جنہاں نو اللہ معاف کر دے، جنہاں نے اللہ جنت دا اعلان کر دے، اسی بہ کے انہاں دے مشاجرات نو پکڑ کے ایک دوسرے دے گریبان پکڑ دے پھریے، اپنے وطن عزیز دے امن نو ہوا دیندے پھریے، میرے خیال اندر ایک کوئی عقل مندی دی بات نہیں۔ اللہ پاک سانو قرآن کریم دی اس آیت دا مفہوم کما حق ہو صحابہ اکرام دے تناظر دے اندر سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، ماہ ذوالحج چل رہا ہے، آج 18 ذوالحج ہے، 1443 ہجری ہے، اور اے مہینہ جتھے بڑا مقدس ہے اتھے بڑی دکھی داستان بھی رکھتا ہے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا سانحہ مدینۃ الرسول اندر پیش آیا۔ میں انشاءاللہ کوشش کرانگا کہ تہاڈے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا مکمل تعارف اور پورا بایو ڈیٹا اور انہاں دی شہادت دے حوالے دنال تاریخ دے وہ قول جڑے راجی قوم نے انہاں دا ذکر میں تہاڈے سامنے کراں، وہ دی واسطے تہاڈی توجہ بڑی ضروری، اس واسطے پوری توجہ نال اور پورے انہماک نال بات تے غور کرنا ہے، توجہ کرنی۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا کائنات دے لوگوں آؤ میں تانوں اپنے نبی دا تعارف کرواواں، آؤ میں تانوں اپنے پیغمبر دا تعارف کرواواں۔ اللہ جی کی تعارف ہے تواڈے محبوب پیغمبر دا، فرمایا محمد رسول اللہ، انہاں دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہاں دا درجات انہاں دی پوسٹ کی ہے رسول اللہ، واللہ دے رسول نے، اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے۔ اللہ سنیا میرے پیغمبر دی سیرت کیا ہے، میرے پیغمبر دا کردار کیا ہے، میرے پیغمبر دا اخلاق کیا ہے۔ ایک پرانا طریقہ ہے کسی بندے دے بارے پتہ کرنا ہوئے، اے بندے دا کردار کیویں دا ہے،
اس بندے دا اخلاق کیویں دا ہے تے سیانے بندے کہندے نے پتہ کرے بندہ کنا ویچے پتہ کرے دے یار کیویں دے نے پتہ کرے نہ دے سجن کیویں دے نے تینوں پتہ لگ جائے گا دے کردار دا تینوں پتہ لگ جائے گا دے اخلاق دا اللہ سونیا اپنے معبود دا نام تسی دس دیتا ہے پوسٹ تے دا بھی تسی بیان کر دیتا ہے ذرا اپنے پیغمبر دا کردار بھی واضح کرو نا فرمایا کائنات دے لوگو میرے نبی دا کردار دیکھنا ہے کیوں نہ بل بے خلاؤ جنہ بچ میرا نبی بیٹھ دائے جنہیں میرے پیغمبر دے یار نے اللہ سنیا کون نے فرمایا والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ اللہ فرمایا والذین معہو جڑے میرے نبی دے نال رہن والے نے اشداء علی الکفار کافراں واسطے گرم بڑے مومناں واسطے نرم بڑے کافراں واسطے سخت بڑے ایمانداراں واسطے دل وچ محبت رکھن والے اللہ اللہ انج محبت دا ترانہ بول کے گل شروع کریے صحابہ دی عظمت دی آپ تصویر جو پھلاں دی بخار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے اچھی آکو سبحان اللہ گرمی لگ دی ہے کہ نہیں لگ دی جھوٹ نہ بولو تو آڈی بڑی مہربانی گرمی نال وٹ نکلی جانے نے تسی کہتے نہیں لگ دی بڑی گرمی لگ دی پئیے پر کوئی گل نہیں گرمی جنی مرضی لگے صحابہ دے دیوانیاں نو گرمی لگ دی بولو ذرا لگ دی اللہ اللہ آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافر لئی ننگی تلوار بن گئے کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے جھیڑے جھیڑے آقا دے غلام ہو گئے اور جنتاں چ انہاں لئی اعلان ہو گئے امارت سغب دیاں ویکھو قربانیاں امارت سغب دیاں ویکھو قربانیاں دین یتو جنہاں نے غواریاں جوانیاں دین یتو جنہاں نے غواریاں جوانیاں عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے اللہ اللہ توجہ کرنا ڈراؤ مفسرین فرما دینے اللہ پاک نے قرآن پاک دی اس آیت اندر اپنے نبی دے سارے یارہ دیاں الگ الگ صفتہ منشن فرمائیاں پہلی صفت غور کیجئے فرمایا والذین معہو ہر وقت نبی پاک دے نال نال ایک کون نے پڑھاؤ حضرت صدیق اکبر سب کو رضی اللہ و تعالیٰ عنہ ہر وقت نبی پاک دے نال نال نبی پاک سفر اندر صدیق سفر اندر نبی پاک حضر اندر صدیق حضر اندر نبی پاک مکہ اندر صدیق مکہ اندر نبی پاک مدینے اندر صدیق مدینے اندر نبی پاک بدر اندر صدیق بدر اندر نبی پاک احد اندر صدیق احد
اندر نبی پاک خندق اندر صدیق خندق اندر نبی پاک تبوک اندر صدیق تبوک اندر نبی پاک جناب خیبر اندر صدیق خیبر اندر نبی پاک غار اندر صدیق غار اندر نبی پاک مدار اندر صدیق مدار اندر کل قیامت دا دن ہوئے گا میرا پیغمبر حوض کوثر تے ہوئے گا صدیق اوتھے بھی میرے پیغمبر دے نال ہوئے گا اللہ 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 ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر اچھیا کو سبحان اللہ ایک کام کرو تہاڈی مہربانی ہے تمہاں کماں جو ایک کام کرو یا اٹھ کے چلے جاؤ تے یا بولو جے بہنا ہے پھر بولنا پینا ہے جے بولنا نہیں تے پھر بہن دا فائدہ کوئی نہیں اللہ اللہ ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر اینج گل ہوئی نا اینج ہوئی نا گل اللہ اللہ سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی اللہ اللہ میں قربان جاؤں والذین ماہو اس صدیق ہو گئے اگے آکیا شداء والکفار بڑے گرم کون بڑے گرم سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی کافرہ بابتے بڑے گرم نے کافرہ بابتے بڑی طبیعت سخت ہے کافرہ بابتے بڑی گرم طبیعت رکھن والے میرے پیغمبر فرماتے نے عمر جڑی گلی وچ قدم رکھ لینا ہے نا شیطان ڈردا ہو گلی چھڑ کے نس جاندا ہے شیطان ڈردا ہو راہ چھڑ کے بچ جاندا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں بڑی گل ہے کل عمر دی ذات تو شیطان ڈردا سی اج عمر دے نام تو شیطان ڈردا ہے کل جڑی گلی چ عمر پیر رکھدا سی شیطان نس جاندا سی او اج جس گلی چ عمر دا نام لکھ دئیے شیطان نس بھی جانتا ہے ڈردا اتھوں لنگدا بھی کوئی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ ایک میرے نبی دا یار پیارا ایک میرے نبی دا یار پیارا جدا نا سن کبدا کفر سی سارا سونا عمر بہادر رب دا ولی صدیق عمر عثمان علی اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت دی وقار غور کر دے جانا دراؤ توجہ کرنا دراؤ فرمایا والذین ماہو صدیق ہو گئے اشداء علی الکفار فاروق ہو گئے اگے کی آیا ہے رحماء بینہم رحماء بینہم رحماء بینہم اے کون نے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام عثمان ہے عثمان دا مانا غبار ہے عثمان دا مانا دھما ہے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد دا نام عفان ہے اللہ 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 سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ دا نام اروا بنت قرید ہے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام جناب لقب ابو عبداللہ ہے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنہ دی کنیت جناب جنہ دا لقب ذوالنورین ہے. ذوالنورین اس معنی دے اندر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دو نور نظر دو بیٹیاں سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح اندر یہ کے بار دیگریں آئیاں اور کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے یہ ذات پوری دنیا دے اندر صرف حضرت عثمان نو عطا فرمایا ہے کہ کسی نبی دیاں تو یکے بعد دیگرے بیٹیاں ایک جناب شخص دے گھر اندر عمر یہ اللہ دی پوری زمین تے صرف فداد کو بندے نوازل ہویا ہے اور دا نام سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ میں قربان جاوا سیدنا حضرت عثمان غنی پیدا کدوں ہوئے نا اس تاریخ اندر بڑا اختلاف ہے لیکن زیادہ راجے قول منیا جاندہ ہے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل تو 7 سال بعد پیدا ہوئے. واقعہ فیل جدا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک اندرج فرمایا ہے علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ میں قربان جاوا یعنی واقعہ فیل گزرے نو 7 سال ہو گیا سن جدو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی پیدا ہوئے. اللہ میں قربان جاوا آپ دے اسلام لے آن دے متعلق بھی بہت ساری روایات آپیاں نے جنہ دے اندر اختلاف ہے لیکن 2 گلاں راجے محسوس ہوندیاں. پہلی بات جدو جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت دا اعلان فرمایا وہ حضرت عثمان مدینے وچ موجود نہیں سن. آپ ایک تجارت دے قافلے دے نال سلسلہ تجارت دے اندر مدینہ باہر گئے ہوئے سن. رستے دے اندر ہی آپ نو خبراں پہنچ گئیاں کہ مکہ مکرمہ دے اندر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا نبی تے آخری رسول ہونے دا اعلان کر دیتا ہے. تے جدوں سیدنا حضرت عثمان مکہ مکرمہ دے اندر آئے نا سب تو پہلی ملاقات سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہوئی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال تفصیلی گلاں اسلام دے متعلق ہوئیاں. حضرت صدیق اکبر نے بڑیاں ساریاں باتاں تو آگاہ کیتا اور سیدنا حضرت عثمان دا ذہن بن گیا اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھن دا. سیدنا حضرت صدیق تو میں شیخین چلے میرے پیغمبر دار ارقم دے اندر موجود سن کلمہ پڑھیا تے مسلمان بن گئے. شرک پور دے پاسیا اج گلاں کرن والا تے بڑیاں گلاں کردا صدیق کھا گیا مال والے بیت دا معاذ اللہ. صدیق حق کھا گیا بی بی فاطمہ دا معاذ اللہ. کوئی نہ صدیق کوئی شخص ہے جس نے اسلام اندر بڑیاں قربانیاں دتیاں نے او مال کیویں کھا سکتا ہے. جناب صدیق اکبر نے جب کلمہ پڑھا تو مکہ مکرمہ میں حضرت صدیق کی کپڑے کی 13 دکانیں موجود تھی. ایک پوری مارکیٹ حضرت صدیق اکبر کی کپڑے کی موجود تھی. ایک پورا پلازہ حضرت صدیق کا کپڑے کا مکہ مکرمہ میں موجود تھا. پر جدو صدیق دنیا تو گیا ہے نا تے کفن تے پیسے کوئی نہیں گھر اندر پرانا کفن پا کے صدیق دنیا تو گیا ہے. صدیق دی مال دی قربانی ہے وے تے جناب صدیق دی دین دی قربانی ہے وے. حضرت صدیق دی محنت نال صرف 2 دنوں دے اندر جناب صدیق دی وجہ تو 9 بندیاں کلمہ پڑھیا ہے. اسلام کی ابتدا میں حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ اور دعوت کی وجہ سے 9 آدمی مسلمان ہوئے جن میں حضرت بلال شامل جن میں سیدنا حضرت عمار بن یاسر والے شامل اور جن میں حضرت زید بھی شامل
شامل اور جن میں سیدنا حضرت عثمان بھی شامل. اللہ 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 توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ. میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سنتے چلے جانا. سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکا بگوش اسلام ہوئے اور جناب عثمان اللہ پاک نے اعزاز عطا فرمایا. کیڑا اعزاز فرمایا؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں اللہ دے پیغمبر دیاں جڑیاں حدیثاں مرویات نے 146 حدیثاں نے جڑیاں حضرت عثمان دے ذریعے حضرت عثمان دی سند دے ذریعے میرے نبی تک پہنچیاں. 146 حدیثاں روایت کرنے والے حضرت عثمان نے جنہاں دے وچوں 8 حدیثاں صحیح بخاری وچ جاندیاں نے جنہاں وچوں 5 حدیثاں صحیح مسلم اندر آندیاں نے. اور سب تو معروف حدیث کیڑی ہے؟ حضرت عثمان فرماندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. فرمایا جڑا بندہ دنیا تے اللہ دا گھر بنائے گا اللہ پاک کو دے بدلے اندروں دا جنت اندر گھر بنائے گا. مفسرین نے دی تفسیر کرنے لکھیا ہے جڑا بندہ دنیا تے اللہ دا گھر اپنی طاقت دے مطابق بنائے گا اللہ پاک جنت دے اندر دا گھر اپنی طاقت دے مطابق بنا چھڑے گا. اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار توجہ کرنا. اور سمجھ بھی آ رہی کہ کوئی نہ سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ. اللہ اللہ میں چاہنا حضرت عثمان کی شان تو آپ سنتے رہتے ہیں میں بھی بیان کروں گا لیکن میں چاہنا میں مکمل تعارف تانو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرواندہ جاواں. کائنات دے لوگوں سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شام دے اندر میرے پیغمبر دی زبان چو نکن والیاں حدیثاں تقریباً 20 تو 25 دی تعداد اندر نے. اور جس طرح مولانا بیان فرما چکے 22 تو 23 مرتبہ میرے پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر جناب عثمان کو جنتی قرار دیتا ہے. اپنی زبان سے نبی پاک نے 22 بری آکھی ہے ایک بری نہیں 22 بری آکھی ہے. ایک بری آکھی ہے عثمان جنتی ہے دوسری بری آکھی ہے عثمان جنتی ہے تیسری بری آکھی ہے عثمان جنتی ہے چوتھی بری آکھی ہے عثمان جنتی ہے پنجویں بری آکھی ہے عثمان جنتی ہے چھویں بری آکھی ہے عثمان جنتی ہے. لوگ ایڈے بڑے تانے بنائے نے لوگ ایڈیاں کتاباں لکھ دتیاں نے لوگ تبرے تے جڑے بنڈا بننے پھردے نے. او جڑا میرے عثمان تے تار دیاں تیرے کول کتاباں لے کے آئے او جڑا بندہ تیرے کول کتاباں لے کے آئے ہر کتاب دا جواب دے. پہلی کتاب دا جواب عثمان جنتی ہے دوسری کتاب دا جواب عثمان جنتی ہے تیسری کتاب دا جواب عثمان جنتی ہے چوتھی کتاب دا جواب عثمان جنتی ہے پنجویں کتاب دا جواب عثمان جنتی ہے چھویں کتاب دا جواب عثمان جنتی ہے ستویں تانے دا جواب عثمان جنتی ہے ستویں جناب 8ویں تبرے دا جواب عثمان جنتی ہے 9ویں تبرے دا جواب عثمان جنتی ہے 10ویں تبرے دا جواب عثمان جنتی ہے 11ویں تبرے دا جواب عثمان جنتی ہے 12ویں تبرے دا جواب عثمان جنتی ہے. تبرے مک جان کے نہ قرآن مکے گا نہ میرے عثمان دا شان مکے گا. تانوں جدو کوئی کالا آکھے عثمان نے انج کیتا
تے انہوں نے ہس کے کہنا ہے، ہس کے ہائے عثمان جنتی ہے، اللہ دی قسم کھرے کتھے کتھے اگ لگ جانا، آرام نال نہیں کہنا۔ جدو کوئی کہے نا عثمان نے یہ کیا وہ کیا، انہوں کہنا ہائے آئے سونے عثمان جنتی ہے۔ کی خیال ہے؟ کی خیال ہے؟ کہہ لو گے کہ بھی کم مسیح کریے تسی سو جاؤ گھرے جا کے۔ ہائے ہائے اللہ اللہ میں قربان جاماؤ، ایک شرم و حیا والا نصب العین، اچھی کو سبحان اللہ، ڈر دیو ڈر دیو ڈر دیو، اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ ہاں اللہ اللہ میں قربان جاماؤں، ایک شرم و حیا والا نصب، اے عثمان جنتی ہے، کیوں جی؟ ہس کے مسکرا کے، ہس کے مسکرا کے کہنا ہے سونے عثمان جنتی ہے، اور عثمان جنتی ہے، پیٹ عثمان جنتی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ایک شرم و حیا والا نصب العین، عثمان پیارا ذی النورین، ایک شرم و حیا والا نصب العین، عثمان پیارا ذی النورین، بیعت کیتی او جس دی حضرت علی صدیق عمر عثمان علی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، غور کر دے جانا دراؤ، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ہو، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے اندر دیسیوں حدیث اللہ دے پیغمبر دی زبان چو نکلیاں، میرے پیغمبر دے ارشادات، میرے پیغمبر نے کئی دفعہ اپنی زبان چو جنتی فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور من جملہ قرآن کریم دیاں بے شمار آیات نے جنیاں نبی پاک تے جملہ صحابہ دی عظمت دا ذکر کر دیاں نے، لیکن میں چاہنا ہوں میں قرآن پاک دیاں 3-4 رہتے ہیں جنیاں تو انہوں سنا جاواں جے اندر ڈائریکٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت دا ذکر پہ آمدہ ہے۔ آؤ پہلی آیت سماعت فرمائیے، اللہ فرماتے نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اچھی کو سبحان اللہ۔ اللہ جاندہ میں نوں پتہ نہیں کیے، میں ہی کہاں گا میں نہیں کہتا تو انہوں کیے، میں کہنا پتہ نہیں میں نوں کیے، میرے کڑو شان صحابہ ٹھنڈے مجمع بیان کیتی نہیں جاندی، میں کڑے پاسے جاواں، میں کی کراں، میرے کڑو نہیں بیان کیتی جاندی، اس میں کی کراں، میرا دل نہیں کردہ تو انہوں بار بار بلانو، لیکن میں کراں کی میرے کڑو تریہ ہی نہیں جاندہ، میں کراں کی میرے کڑو بیان ہی نہیں کیتا جاندہ، اس وقت ضروری ہے تو اڈا بولنا، اس وقت ضروری ہے تو اڈا محبت نال گفتگو سننا، محبت نال بیٹھنا جاگنا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات تیزی وقار جنہیں میرے محترم مولانا بیان فرما چکے، اے بیعت رضوان تے نازلن والی آیت حدیبیہ دے مقام تے اترن والی آیت، اے جنی بیعت دینا اے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی وجہ تو ہوئی ہے نا۔ حضرت جامع ترمذی دے اندر ایک صحابی جڑا بیان کردا ہے اللہ دے نبی نے کیویں بیعت لئی ہے نا، ایک ہاتھ نبی پاک دا اُتے 1400 صحابہ دا ہاتھ آیا، اُتے میرے پیغمبر عثمان دا ہاتھ رکھیا، فرمایا تھلے والا میرا تے اُتے والا عثمان دا خط ہے، تے جدو تھلے آت نبی پاک دا آیا، درمیان اندر 1400 صحابہ دا خط آیا، اُتے عثمان دا خط آیا، تے عرش والے رب نے آکیا ید اللہ فوق ایدیکم، تھلے
تے میں رب دا ہاتھ اللہ اللہ میں قربان جاواں کہ عظیم عظمت والا عثمان ہے، کہ اونچی شان والا عثمان ہے، کہ اونچے مرتبے والا عثمان ہے، کہ جدے ہاتھ نبی پاک نے اپنے ہاتھ عثمان دا خط قرار دیتا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں کائنات دے لوگوں اللہ پاک نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ تو یہ بیعت کرنا ایڈا پسند لگا۔ اللہ پاک نے 4 بشارتاں نازل فرمائیاں انہاں واسطے۔ پہلی بشارت لقد رضی اللہ عن المؤمنین، دوسری بشارت انزل السکینۃ علیہم، سکونت نازل کر دیتی۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا، اللہ پاک نے فتح کا اعلان فرمایا۔ چوتھی بشارت ید اللہ کے فوق ایدیہم، انہوتی اللہ پاک دا خط ہے۔ سبحان اللہ میں قربان جاواں کتنی اونچی عظمت جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں میں بھی صحابہ محبت نال حضرت عثمان کیا کیے مکے والیاں، اسی طواف تیرے لئی چھڈنے ہاں، اسی صفا مروا دی سیدہ دروازہ تیرے لئی کھولنے ہاں۔ عثمان نے جواب کے دیتا ہے سرکار جے نہ خوصن میں نہ طواف کرسا، سرکار جے نہ خوصن میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا، دیکھو پیارے دے دل دی اندر اندر، دیکھو پیارے دے دل دی اندر کتنا قدر ہے مصطفیٰ دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باقیادہ، رتبہ خدا ودایا عثمان باقیادہ، عرش بری تے چرچا چرچا، عرش بری تے چرچا، سخیاں دے پیشوا دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باقیادہ۔ قال اللہ تعالی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا۔ اللہ لائے پہلی آیت اور دوسری آیت سننا اللہ پاک تے قرآن دی، فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ اللہ فرمایا جڑے مال خرچ کر دینے دنے تیراتی وخا کے تے لکا کے تاں کر دینے ریاکاری نہ ہو جائے، وخا کے تاں کر دینے اورانو بھی شوق پیدا ہو جائے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ پاک دیا نواب تے بڑا بڑا جرے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، غم بھی کوئی نہیں تے خوف بھی کوئی نہیں تے ڈر بھی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار میرے نبی دے یاراں تے بڑے ماڑے دن آ گئے، ایڈے ماڑے دن آ گئے نے کہ پیراں چپان نو جتیاں کوئی نہیں، پیراں تے ٹاکیاں پہ وڑ کے پھر دینے۔ اس جنگ کا نام ذات الرقا رکھا گیا، ٹاکیوں والی جنگ، لیروں والی جنگ۔ جب پیغمبر کے صحابہ کے بعد پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے تو انہوں نے اپنے پاؤں پہ ٹاکیاں لگا لی تھی اللہ کے پیغمبر کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ آج ان کئی سیکولر کہیں دے نے جناب، کئی لبرل کہیں دے نے اے جی ملک چو غربت بڑی ہے،
پھر ادا نہیں کرو عید کی قربانی رہن دو کہیں آخیا عید کی قربانی رہن دو جی غریبان دو پچھلی باری بھی کرونے چاکھیا اے وڈے جڑے سکالر نے نا انج دے سکالراں دے کالر تو پھڑ کے پوچھو انہاں دے کولوں آج اتنی غربت نہیں ہے جتنی غربت مدینے میں تھی مدینے کی غربت کا عالم یہ تھا کہ میرے پیغمبر کے اپنے گھر میں 2 ماہ تک چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی تھی مدینے کی غربت کا عالم یہ تھا کہ جب کوئی شخص اللہ کے رستے میں جام شہادت نوش کرتا تھا اس کے پاس کفن کا پورا کپڑا تک نہیں ہوا کرتا تھا میرے پیغمبر کے یاروں کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے ایک کو تھوڑی غربت ہے لیکن کسی ایک سال بھی نبی پاک نے آکھیا وے عید کی قربانی رہن دے عید کی قربانی دے پیسے غریباں چ وانڈ دیو کسی ایک سال بھی آکھیا نہیں آکھیا وڈے سکالروں تے کالرو تم کون سی سکالرشپ لیے پھرتے ہو رب کعبہ کی قسم ہے قربانی ہماری پہچان ہے قربانی سنت محمدی ہے قربانی سنت ابراہیمی ہے جب تک مسلمان زندہ رہیں گے اس سنت کو زندہ کرتے رہیں گے اللہ اللہ میں قربان پیروں چ پان جتیاں کوئی ڈاکیاں بڑی نبی پاک نے بلا آؤ فنڈ لے کے آؤ چندہ لے کے آؤ کلیاں حدیثاں نے بیان کیتیاں پہلے نبی پاک نے دسیا انفاق فی سبیل اللہ دے رستے چ خرچ کرن دا فضائل دسے تے پھر ازمایا بھی انہاں تے کو اثر بھی ہویا کہ نہیں ہویا اسی تے جناب پورے 20-22 سال تانوں سنانے ہاں تے جدن بطور ٹرائی تواڈے کولوں چندہ منگ لئیے نا تے اودن اللہ جاندا بندے ساڈے والے انج ویکھدے نے جویں انہاں کولوں ساریاں کول ایک گردہ منگ لیا ہے کہ انج ویکھدے نے ساڈے والے بھی جویں ایک گردہ سانوں دے یہ ہمارا حال ہے وہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا حال دیکھیے میرے پیغمبر دے یار غزوہ خیبر دا موقع غزوہ تبوک دا موقع پر میں غربت بڑی محال لے کے آؤ حضرت عثمان کھڑے ہوئے سنیا ایک سونٹ بما سادو سامان لکھ لاؤ نبی پاک نے فرمایا ہور لوڑے پھر کھڑے ہو گئے محبوبہ 2 سونٹ ماں سادو سامان لکھ لاؤ نبی پاک فرماندے نہیں ہور لوڑے پھر کھڑے ہو گئے محبوب 3 سونٹ ماں سادو سامان لکھ لاؤ جڑی گل دیناراں دی نا او تا پر رہن دینے آؤ صرف اونٹاں دا حساب کر لئیے ایک اونٹ 1.5 لاکھ دا لا لو تے ماں سادو سامان پا کے ایک اونٹ دی قیمت تسی نا 2 لاکھ کر لو تے 600 اونٹ دی قیمت بناؤ اے کنی بن جائے گی تقریباً 6 تے تقریباً 12 کروڑ روپیہ بن کنا تقریباً 12 بعد کٹ بھی ہو سکتا ہے میں میتھمیٹکس میں تھوڑا کمزور ہوں میری میتھ تھوڑی جی کمزور ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے بھی تیر نشانے تے ہی لگا ہوئے گا ہاں اندازہ کر لو تسی 25-30 کروڑ روپیہ بندا جی اللہ دے بندو یہ ہم کہاں پھر رہے ہیں ماڑیاں جیاں 2-4 دکاناں شرکپور چ کھل گئیاں تھلے گرینڈی آ گئی کاٹن کرنڈی پا کے پھردا میں پتہ نہیں کی جایا چھتی کی تے مسیتے نماز پڑھنی آدا میرے کپڑیاں نو وٹ وے جا وڈا چودھری جا تیرے ورگے چودھری تے میرے عثمان دے اونٹھاں نو پٹھے پاندے ہون گے تو وڈا چودھری بنیا پھرنا ہے چودھری عثمان ہے میرا عثمان رضی اللہ تعالی دولت مند عثمان ہے ماشاءاللہ اللہ پاک اندازہ کرو اوے لوکو مال اج بھی لوکاں کول بڑا ہے اے نہیں کہ پیسے کوئی نہیں کروڑا پتی ارباں پتی بندے پہنے اوے دعا کرو اللہ جذبہ دے دے خرچ کرن دا اللہ نے میرے عثمان نو مال بھی دیتا تے خرچ کرن دا جذبہ بھی دیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرنا دراؤ بیرے روماں دا کمام
میں سیرت دی کتاب اندر پڑھیا ہے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ادھا خریدیا پھر پورا خریدیا پھر جب پورا سودا کر کے نا حضرت عثمان نے جی کر کے پانی دا پیالہ بھریا تے بھر کے میرے نبی دی خدمت اندر آ گل سنیا جی گل سنیا جی گل سنیا جی اللہ 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 ادھر میرا توجہ کرو نہیں توجہ کرو جی میں دکان تے بیٹھے گاہکاں وال توجہ کر دیو جی میرے عثمان نے پانی دا پیالہ بھریا میرے نبی پاک دے خدمت اندر لے کے آئے تے نبی پاک علیہ السلام عرض کرتے نے محبوب او جڑا کنواں ہے نا وہ میں سارا خرید کے وقف کر دیتا ہے تے اودے وچوں میں پانی دا پیالہ بھر کے لے کے آندا ہے میرے آقا فرماتے نے کہ دے لے آندا ہے محبوبہ میں تواڈے لے آندا ہے لیا عثمان پھر پی کے میرے نبی نے اجازت کی تھے حضرت عثمان نے پیالہ پیچھا کر دیا میرے آقا فرماتے ہیں عثمان خیر پیالہ پڑا پیا کرنا گل کی گئے محبوبہ آج ایک دل پیا کر دائے آج ایک دل پیا کر دائے جی عثمان کی دل کر دائے محبوبہ آج میرا دل کر دائے ہاتھ میرے ہون ہاتھ تو آڈے ہون ہاتھ میرے ہون تو آڈے ہون تے میں توانو پناواں لے عثمان تیری بھی تمنا پوری کر دینے واہ واہ سبحان اللہ محبتی محبت پیاری پیارے عقیدت عقیدت خرے کنے روڑے پا دیتے نے کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی ایج کر کے میرے عثمان نے پیالہ نے کیتا میرے پیغمبر نے پانی نوش فرمایا تے پانی پین تو بعد نبی پاک مسکرا کے فرماتے ہیں عثمان تیرا بدلہ میں چھیتی دے دیاں گا حضرت عثمان اردا کرتے ہیں محبوب کا دا بدلہ فرمایا عثمان آج ہاتھ تیرے نے ہاتھ میرے نے آن قریب ایک موقع آئے گا ہاتھ ساڑھے ہونگے ہاتھ تیرے ہونگے ہاتھ ساڑھے ہونگے ہونٹ تیرے ہونگے سبحان اللہ کتنی محبت کتنا پیارے اللہ اللہ میں قربان جاوا تیسری آیت قرآن پاک دی اور سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ حیا بھی تے میرے عثمان دا ایک مکمل وصف ہے نا اللہ پاک نے حیا والا بنایا اللہ پاک نے شرما تے برما والا بنایا تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون فرمایا جڑے ساڈے رستے دے اندر جان جانے آفرینو دے چھڑنا انہوں نے مردہ نہیں آکھیا کرو وہ تے زندہ نہیں وہ تے زندہ نہیں واہ عثمان تینوں مارن والے مردہ ہو گئے اللہ اللہ تے تو مار کے بھی زندہ ہو گیا واہ عثمان میں تیری عظمت تو صدقے جاواں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اصل اندر میرے عثمان رضی اللہ تعالی شہادت بھی اس جناب پشین کوئی دی مصداق ہے جنہ دے پیغمبر نے فرمائی جدو نبی پاک کو پہاڑ تے کھڑے ہوئے صحیح بخاری مسلم دی روایت ہے حضرت عثمان بھی جناب عمر بھی جناب صدیق بھی آمینہ دے ذریعہ یتیم بھی پہاڑ تے وہ پہاڑ تھوڑا جا کبیا فراجا پا ہو دے تے میرے پیغمبر نے پاؤں ماریا اور صبح دیا ہو دے اور رک جا ٹھہر جا علیکا نبیون و صدیقون و شہیدان اس وقت تیرے ہوتے ایک نبی کے ایک صدیق کے دو شہید نے اینا دو شہیدہ میں جو ایک جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ 24 ہجری دی اندر حضرت عثمان مسند خلافت دی آئے جنوب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخادت تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مسند خلافت دی آئے آپ دے خلافت دے درانیے دی اندر بڑے سارے فتنیاں
جنم لیا، لیکن سب تو بڑا فتنہ قابل ذکر فتنہ سبائیت دا، عبداللہ بن سبا دا فتنہ۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی بندہ اسلام دا لبادہ اوڑ کے آ گیا مسلمانہ دے اندر، ایدہ کم میوے مختلف علاقیاں دے دے ٹردہ پھر دائے، اور جناب مسلمانہ دے بارے حضرت عثمان دے بارے اور جناب طرح طرح دیاں باتاں کردہ پھر دائے، پروپگنڈا کردہ پھر دائے، کدی مصر اندر، کدی یمن اندر، کدی جناب شام اندر، کدی کوفی اندر، کدی بغداد اندر، یعنی جناب مختلف علاقیاں دے اندر پروپگنڈا اسلام دے بارے سیدنا حضرت عثمان دے بارے کرنا شروع کر دیتا۔ ایدہ پروپگنڈا ایک پورا فتنہ بن گیا۔ پروپگنڈا جڑا ہوندا ہے نا ایدا اثر ہی بڑا ہوندا، ایک بندہ ہی ہوے پروپگنڈا کرن والا، ایک ہی بندہ پروپگنڈا سیکٹری ہے، ایک ہی ہوتا ہوندا کیوں نہیں کر رہے پروپگنڈا سیکٹری، پروپگنڈا سیکٹری۔ ایک کئیاں بندیاں نوں عادت ہوندی ہے کانا پھوسی کرن دی، ایتھے بیٹھ گئے اوتھے بیٹھ گئے، ادھر کیتی گئے ادھر کیتی گئے، ایدی او دے اگے او دی اے دے اگے۔ ایک کئیاں بندیاں نے سپیشل اپنا وتیرہ بنایا ہے، دعا کرو اللہ پاک کے جدے بندیاں نو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اے دی بھی یہی عادت، مصر چ گیا اوتھے گلاں کرنیاں، شام بیٹھا اوتھے کرنیاں، اوتھے ہویا کی کہ دیاں گلاں ایدا جناب پورا پروپگنڈا ایک فتنے دی شکل اختیار کر گیا، ایک پوری جماعت بن گئی، اور پوری جماعت باغی کہلائی، باغیاں دی جماعت آگئی مدینے دی اندر۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، مدینے دے اندر کشیدگی اودن ودی نا، جدو سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ منبر رسول تے کھلوتے نے، ہاتھ اندر نبی پاک والا سا پکڑیا ہے، بات فرماندے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، چند باغی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، حضرت عثمان دے سامنے طرح طرح دی تو تکرار شروع ہو گئے، گلاں باتاں بدتمیزی اندر بدل گئیاں، بدتمیزی لڑائی اندر بدل گئی، حتیٰ کہ انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیتا، کیونکہ پوری پلاننگ دیتے ہیں تائے ساننا۔ ایک باغی کے بدی آئے، انہیں میرے عثمان دے ہتھوں آسا پکڑیا ہے، پکڑ کر کے انہوں توڑ دیتا ہے۔ مورخین فرماتے ہیں وہی آسا ہے جہاں آسا میرے نبی ہاتھ اندر پکڑ کے، جناب صدیق ہاتھ اندر پکڑ کے، جناب فاروقی آدم اپنے ہاتھ اندر پکڑ کے خطاب فرماتے رہے۔ آج جو آسا ٹوٹ گیا ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے، ایک پتھر میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے سر اندر بڑا گہرا لگ گیا، آپ منبر تو نیچے گر گئے، بڑی چوٹ لگ گئی، آپ نے اٹھا کے اپنے گھر اندر پہنچایا گیا۔ سیدنا حضرت عثمان گھرے پہنچے نا، باغیاں نے آپ دے پورے گھر دا محاصرہ کر لیا ہے، گھروں باہر جان تے پابندی، مسجد نماز پڑھن تو پابندی، کہ مسجد جس مسجد دی جگہ وچ میرے عثمان نے بھی حصہ ڈالیا، اس کنویں دے پانی پین تو پابندی، جڑا کنواں میرے عثمان نے خریدیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ایک جناب گھر اندر میرے عثمان نو معصور کر دیتا گیا ہے، آپ دے گھر دے اندر تمام جناب باغی پورے طریقے نال جناب کھڑے نے، باہر نہیں نکلن دینا۔ اس دوران بڑیاں جناب بڑیاں پیش رفتاں ہوئیاں، صحابہ کرام نے روکیا بھی تے سمجھایا بھی، لیکن جدو دل سخت ہو جان پھر کدوں اثر ہویا کردا ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن آئے اور آ کے باغیوں نو مخاطب ہو کے فرمان لگے، اور ظالمو کافر بھی انج نہیں کر دے، یہودی بھی انج نہیں کر دے، عیسائی بھی انج نہیں کر دے، ایرانی ترانی بھی انج نہیں کر دے، وہ بھی اپنے قیدیاں نو کھانا کھلا دے نے، اپنے قیدیاں نو پانی پلا دے نے۔ تسی ایڈے بڑے ظالم تے بدبخت بن گئے ہو نا کہ تسی عثمان تک پانی تک بھی لے جانا گوارا نہیں کر دے، نہ کسی نو پانی واسطے بھیجن دے دے ہو نا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، رات دی طریقی دے اندر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے گھر اندر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن موقع پایا ہے، پانی دی بھری ہوئی مشکلہ کر کے رات دی طریقی اندر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے گھر پہنچے، نالے پانی پہنچایا تے نالے بیٹھ کر کے کچھ گلاں باتاں کیتیاں، کہندے نے عثمان جی تہاڈا میرا رشتہ بڑا گہرا ہے نا، اللہ پاک نے تہاڈا میرا رشتہ بڑا گہرا کر دیتا ہے، اللہ دے نبی نال جویں تہاڈا رشتہ ہے نا اوویں میرا رشتہ بھی موجود ہے،
ساریاں باتاں نہج البلاغہ اندر بھی موجود نے نا سیدنا حضرت علی مرتضیٰ نے 3 گلاں رکھیاں میرے عثمان دے سامنے عثمان جی پہلے نمبر تے کرو نا تسی مسند خلافت تو دستبردار ہو جاؤ نا تے سیدنا حضرت عثمان فرماتے نے گل کوئی نہیں میں خلافت چھڈن لئی تیار ہاں لیکن روڑا ہے وے ایک دن اللہ دے پیغمبر نے مینوں فرمایا عثمان اللہ پاک تینوں ایک قمیض پہنائے گا لوگ اس قمیض کو اتارن دی کوشش کریں گے عثمان میری مننے تو قمیض تو نہیں اتارنی علی جی میرے نزدیک کو قمیض خلافت دی قمیض ہے لہذا میں نہیں اتارنی میں اللہ دے نبی دی حدیث سے عمل کرنا ہے اللہ میں قربان جاواں آج کئی بندے کہہ دیتے ہیں نا کہ یار دیکھو نا اے جناب چھڑ دیں دے خلافت رکھی بندے کہیں دے نا لو جی چھڑ دیں دے خلافت کادا روڑا سی کادا مسئلہ سی ایویں ایڈی لڑائی ایویں کیڑی لڑائی پہلی گل ہے کہ میرے عثمان دی وجہ تو لڑائی ہوئی نہیں حضرت عثمان لڑائی چاہے جا کے میں ذکر کرنا آپ نے خلافت اس لیے نہیں چھوڑی کہ آپ نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث پہ عمل کیا اللہ میں قربان جمع اچھا جی عثمان پھر انجی کرو نا میں تواڈے باپ دے رات دی طریقی جمدر انتظام کر دینا وا تیز ترین گھوڑے دا نال ساتھیاں دا مدینہ چھڈو تے چلے جاؤ شام دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول اوتھوں دے حالات ٹھیک نے اوتھے باغی قابو جمدر آ جان گے تے میرے عثمان دیاں اکھاں ڈل پیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں تو آنسو آ گئے آپ فرماتے نے علی جی مینوں اللہ دے نبی دیاں گلیاں دی جدائی میرے کو برداشت نہیں کی دی جاندی میرا دل نہیں کردا میں نبی پاک دیاں گلیاں چھڈ کر کے جاواں تے میرے نبی دا فرمان ہے میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ مدینے چ رہے تے مدینے دیاں سختیاں برداشت کرے تے مدینہ چھڈ کے نہ جاوے میں مدینے دے وچ دی حالت ایمان اندر موت آ جائے کل قیامت والے دن اس بندے دی آپ شفاعت کراں گا گویا اے بھی حضرت عثمان نے میرے نبی دی حدیث تے عمل کردے ہویا مدینہ نہیں چھڈیا تیسری گل سیدنا حضرت علی مرتضیٰ فرمان لگے عثمان جی پھر تیسری گل سنو نا مینوں اجازت دے دیو میں تلوار نیام چو بار کڈا آج میں توانو ہنجی اپنی طاقت انہاں نو بخاواں جویں خیبر دے اندر بخائی گئے عثمان میریاں طاقتاں کٹ نہیں گئیاں عثمان وقت حاکم ہون دے ناتے اجازت دے کے تے ویکھنا جویں خیبر دے اندر میں جناب یلغاراں کیتیاں ایویں اج بھی میں یلغاراں کر کے بخاواں یقیناً شک کوئی نہیں میرے علی نو اجازتاں لب جاندیاں میرا علی غیور علی میرا علی بہادر علی میرا علی دلیر علی میرا علی جرأت مند علی میرا علی بہادر علی میرا علی متقی علی میرا علی مومن علی میرا علی میرے بہار علی میرا علی میرے دل دا سکون علی میرا علی میرے دل دا قرار علی میرا علی تہجد گزار علی میرا علی فاتح خیبر علی میرا علی حسن حسین دا بابا علی میرا علی فاطمہ دے سر دا تاج علی میرا علی جناب نبی پاک دا پیر علی میرا علی میرا پیر علی اللہ اللہ علی سونا اے پہ کردہ نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے آبد نوکر ہے دردہ اچھی آنکھو اللہ 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 علی سونا اے پہ کردہ نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر ہے دردہ جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر ہے دردہ کیوں دور دور رہنا ہے بیلیا بیلیا کیوں سجنا اور کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بہنا ہے اس لئی جان مکھنا تو
تو برا مینوں کہنا ہے آرا لمکا دیواں نالے ٹاکیا جلا دیواں جتی سونے ہے دردی او تاج میرے سردار اللہ اللہ میں سونے عثمان جی ذرا آرڈر تے کرو میں آج بھی انہاں دے چھوٹے نہ دیواں اپنی بولی جی کہہ رہے ہیں میں نے اجازت دے دیو میں آج بھی باغیاں دے پرخ چوڑا دیواں تے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کڈا سونا جواب دیتا فرما دیں علی جی میں اللہ دے نبی دیاں گلیاں دی جدائی پسند نہیں کردا میں اللہ دے نبیاں دی گلاں دے نبی دیاں گلیاں وچ لڑائی بھی پسند نہیں کردا میں نہیں چاہتا میری وجہ تو خون بے نہ آکھیا کر جو ہویا عثمان دی وجہ تو ہویا عثمان تے چاہتے ہی نہیں سن لڑائی ہوئے مدینے دی اندر میرے عثمان نے اپنی جان دی پاتی کھار گئے نے لیکن مدینے دے جو خون ریڈیاں نہیں ہون دیتیاں تسی آپ دسو خواہ اگر حضرت علی نے اجازت سارے مسلک وابی بریلوی دیوبندی اہل تشیع کوئی دنیا کا مسلک مجھے بتلائے اگر میرے علی نو عثمان تلوار اٹھان دی اجازت دے دیں دے تے دنیا دا کوئی بندہ ہے جڑا میرے علی دے سامنے ٹک جائے کسی دی جرت ہے صحیح فاتح خیبر دا مقابلہ کرے اسد اللہ الغالب دا مقابلہ کرے شیر چلی دا کسی دی جرت ہی کوئی نہیں ہے بھائی اللہ دی قسمیں جے کتے اجازت لب جاندی میرے علی 10 پتہ دیں دے باغیاں نو 10 پتہ دیں دے سبائیاں نو اللہ اللہ میں قربان جاواں لیکن چونکہ مسند خلافت حضرت عثمان دے قدم درے تا فرمایا علی جی میں نہیں چاہتا میرے نبی دیے گلیاں دے اندر خون پایا جائے واہ عثمان تو کڈا من پسند ہے واہ عثمان میں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں میرے عثمان نے غم برداشت کیتے 40 دناں دی بھوک تے پیاس برداشت کیتی اللہ اللہ اس دوران حضرت عثمان اپنے مقام دی چھت تے چڑھے اور آپ نے فرمایا باغیو میں توانوں اللہ دی قسم دے کے پوچھنا چاہنا وا کیا میں ہوئی عثمان نہیں جنہیں بارے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے ما درنا عثمانو ما ملا بعد اليوم کہ تسی ہوئی عثمانو کیا میں ہوئی عثمان نہیں جنہیں بارے اللہ دے نبی نے آکھیا ہے جنہا کمہ خرید کے دے دے میں جنتی بشارت دینا جی تسی ہوئی عثمان ہو کیا میں ہوئی عثمان نہیں جنہیں بارے نبی پاک نے فرمایا ہے اے مسجد نبی دی جگہ جنہا خرید کے دے دے میں جنتی بشارت دینا جی تسی ہوئی عثمان ہو فرمایا 3 بجا تو اسلام اندر بندے دا قتل جائے دے پہلے نندر تے قتل دے بدلے قتل نندر 2 بندہ اسلام چھڑ کے کفر اندر جائے نندر 3 بندہ زنا کرے اور لوگوں مینوں اللہ دی قسم ہے اسلام تے اسلام رہ گیا میں تے کدی زمانہ جاہلیت اندر بھی زنا نہیں کیتا میں تے کدی زمانہ جاہلیت اندر بھی برائی نہیں کیتی حیادار عثمان غیرت دا پیکر عثمان حیا دا منبع عثمان شرم والا عثمان برم والا عثمان میرے نبی دا دورہ دماغ عثمان میری علی دا ہم ظلم عثمان خیرتاں والا عثمان لوگو شرما تے برما والا عثمان سیدہ رقیہ دا سرتاج عثمان سیدہ ام کلثوم دا سرتاج عثمان میرے نبی دیاں بیٹیاں دا سرتاج عثمان اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار کو کر دے جانا درا فرمایا میں تے کدی زمانے جاہلیت دے اندر بھی زنا جیسی بری عادت وچ نہیں پیا تے رہ گئی گل کسے نوں قتل کرن دی قتل کرنا تے دور دی گل ہے تسی میری جان دے پیاسے ہو لیکن میں تواڈے تے بھی تلوار اٹھان دی کسے نوں اجازت نہیں دیندا پیا اے باغیو اگر میں اجازت دے دیواں تے تواڈے تے تلواراں چل سکدیاں نے لیکن میں اجازت تا نہیں دیندا پیا میں نہیں چاہتا میرے نبی دیاں گلیاں جو خون بہ جائے تیسرے نمبر تے
قتل ادو جائز ہوتا ہے کوئی بندہ اسلام چھڈ کے تے کفر اندر چلا جائے تے میں تے کدی سوچیا بھی نہیں کہ میں اپنے نبی دا دامن چھڈ دیواں میں تے کدی سوچیا بھی نہیں میں اسلام دا دامن چھڈ کے کفر اندر چلا جاواں اللہ میرے عثمان نیچے تشریف لے کر کے آئے حتیٰ کہ 18 ذوالحج دا سورج طلوع ہو گیا جمعہ المبارک دا دن آ گیا میرے عثمان نے روزے دی نیت فرما لی اللہ میں قربان جاواں اس دورانی اندر آپ کو پوچھا گیا عثمان کھانا بھی نہیں تے پانی بھی نہیں تے پھر دسو نا گزارا کیویں چلدا ہے تے میرے عثمان فرماتے نے لوگوں جدوں مینوں بھوک لگدی ہے میں قرآن پڑھ لگ جانا جدوں پیاس لگدی اپنے نبی تے درود پڑھ لگ جانا وا میری بھوک دا علاج قرآن ہے میری پیاس دا علاج میرے نبی تے درود ہے واہ واہ عثمان تو اپنا کھانا قرآن بنایا واہ عثمان تو اپنا صبح دا ناشتہ قرآن بنایا واہ عثمان تو اپنی دوپہر دا کھانا قرآن بنایا واہ عثمان تو اپنی شام دا کھانا قرآن بنایا واہ عثمان تو اپنے صبح دی سویٹ ڈش درود نو بنایا واہ عثمان تو اپنے دوپہر دا حلوہ دس درود نو بنایا واہ عثمان تو اپنی شام دے ڈنر اندر سویٹ ڈش دے طور تے درود نو استعمال کیتا عثمان تو دسی آئے عثمان تو دسی آئے درود کلا درود نہیں درود سویٹ ڈش ہے واہ عثمان تو دسی آئے درود کلا درود نہیں درود پیاس دا بھی علاج ہے واہ عثمان تو دسی آئے قرآن کلا قرآن نہیں قرآن بھوکا دا بھی علاج ہے واہ عثمان تو دسی آئے قرآن کلا قرآن نہیں قرآن دکھا دا بھی علاج ہے قرآن خما دا بھی علاج ہے فرمایا بھوک لگے تے قرآن ہے پیاس لگے تے درود ہے اپنے جناب جڑے دے خانہ موجود سن صدقہ بھی فرمایا فتمہ کر کے فرمایا ایک لگتا ہے آج میری زندگی دا آخری دن ہوئے گا پوچھا کیا وجہ کیا ہے فرمایا خواب آیا ہے خواب اندر اللہ دے پیغمبر دی زیارت ہوئی ہے نام نبی پاک علیہ السلام تے دائیں بائیں سیدنا حضرت صدیق و فاروق نے تے نبی پاک نے مینوں اپنے کول بلایا ہے اے اللہ دے پیغمبر نے مینوں سینے نال لایا ہے تے سینے نال لا کے فرمایا ہے عثمان اج دا افطار تو ساڈے نال کرنا ہے اج دا افطار تو ساڈے نال کرنا ہے اج دی افطاری تو ساڈے نال کرنی ہے پا عثمان روزے دار تے دنیا تے بڑے نے پر تیرے برکار روزے دار کون ہوئے گا کہ جنہیں سیری تے اپنی بیگم نال کیتی ہے تے افطاری محمد رسول اللہ نال کیتی ہے با عثمان تیرے برکار بھی روزے دار ہوئے گا کہ جنہیں روزہ رکھے مدینے دی اندر افطاری کیتی ہے جنت دے اندر با عثمان تیرے برکار بھی کوئی روزے دار ہوئے گا جنہیں افطار سیری کیتی اپنی ساتھیاں دی اندر اپنے اہل خانہ دے اندر تے افطاری کیتی ہے صدیق و فاروق نے نبی پاک نال جنت دے اندر وا عثمان میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اور تو روزہ رکھیا ہے پیاسیاں رکھیا ہے افطار کیتا ہے تے جنت دے فروٹا نال کیتا ہے افطار کیتا ہے تے جنت دے سلسبیل نال کیتا ہے افطار کیتا ہے تے جنت دی آب حیات نال کیتا ہے افطار کیتا ہے تے جنت دی نہر نال کیتا ہے افطار کیتا ہے تے آب کوثر نال کیتا ہے وا عثمان تیرے مقدم تو صدقے جاواں وا عثمان تیری عظمت تو صدقے جاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن پاک لے کے پڑھن بیٹھ گئے ادھر مدینے کے اندر یہ بھی خبر خفیہ چل گئی ہے نا کہ جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلد جناب مدینے جا رہے ہیں انہاں باغیاں دا کلا کما کرن واسطے باغیاں آپس اندر مشورہ کیتا اگر امیر معاویہ آگے نا معاویہ باغیوں پہ حاویہ معاویہ سبائیوں کے حاویہ معاویہ کافروں پہ حاویہ معاویہ منافقوں پہ حاویہ منافق معاویہ نبی کے دشمنوں پہ حاویہ اگر معاویہ آ گیا تے کچھ نہیں بچنا ڈر دائے
اور معاویہ دے نام تو ان آنکھیں جلدی جلدی کام تمام کرنا چاہیے لہذا باغی کے بڑے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کردہ محاصرہ کیتا یا پہلے دیوارہ پھلا کے اندر چلے گئے اندر جا کر کے سیدنا حضرت عثمان تینا دہل خانہ جناب بارنا شروع کر دیتا سیدنا حضرت عثمان جیسے کمرے دے اندر موجود نے اس کمرے دے دروازے دے کے آپ دی توجہ محترمہ سیدہ نائلہ حضرت امیر معاویہ دی بہن موجود نا اس کمرے پر باغیاں جناب دور لگائیے نا ایک باغی کے پڑے آئے انہیں جناب سیدہ نائلہ نو دھکا دے کے پاسے کر دیتا ہے اندر داخل ہو گیا ہے میرے عثمان اللہ دا قرآن پڑھ دے پہنے صبغت اللہ کی ومن احسن من اللہ کی صبغہ ونعن اللہ اللہ میں قربان جاوا حضرت عثمان رب دے قرآن دی تلاوت کر دے پہ اے باغی پورے زور لگے بڑے آئے مانا لنو تک کمال کے جو سیڑ دے کیتا ہے آپ جلدی جلدی اٹھیاں نے اپنے خامم دے دفاع بات دے کے بڑیاں پردے دندر میریاں ماما بہنا بیٹھیاں سیدہ نائلہ دا پیغام نوٹ کر لو ہر حال اندر اپنے خامم دا دفاع کرو کوئی گل آوے ہاتھ نہ روک لیا کرو اپنے خامد تک گل نہ پہنچن دیا کرو کوئی تانا آوے اپنے ہاتھ نہ روک لیا کرو اپنے خامد تک نہ پہنچن دیا کرو کوئی تیر تے تلوار آوے اپنے ہاتھ نہ روک لیا کرو اپنے خامد تک پہنچن نہ دیا کرو یہ سیدہ نائلہ دا پیغام یہ 18 ذوالحج دا پیغام یہ مظلوم مدینہ دا پیغام یہ میرے عثمان دی دا جے محترمہ دا پیغام شرک پر دیا کوئی یہود مسلمان ماما بہنا تک اللہ میں قربان جاما اس باغی نے تلوار اولاریا مارن واسطے میں کر کے سیدہ نائلہ ہاتھ کے کیتا ایٹی زور نر تلوار چڑھائی اس بدبخت نے سیدہ نائلہ دیا ہاتھ دیا گئیاں بھی کٹیاں گئیاں میرے سمام دی گردن تے بھی تلوار لگی اور گردن تن تو جدا ہو گئی خون دا ایک فوارہ نکلے آئے خوشبودار خون دا ایک فوارہ نکلے آئے رب دے قرآن دے صفاتوں دے گرے آئے فَسَيَكْ فِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْ فِيكَهُمُ اللَّهُ لوگوں دنیا تو بندے جاتے رہتے ہیں شہادتاں لب دیاں رہندیاں نے لیکن میرے عثمان دی شہادت تو میں قربان جاواں خون رب دے قرآن تے گریا ہے شہادت مدینے میں چوئیے جمعے والے دن پہ شہادت ہوندی پئی ہے نا اللہ پاک نے میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خود حق وچ جناب کتنی عظیم شہادت کر دیتی ہے فرمایا فَسَيَكْ فِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تاریخی واقعات دے مطابق 2-3 دن تک سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا لاشا پیاریا اور پھر بڑی جد و جہد تو بعد میرے عثمان دے لاشے نو رات دی طریقی اندر اٹھایا گیا بقی قبرستان دے اندر دفن کیتا گیا دعا کرو جتھے نبی پاک علیہ السلام دا ایک پیارا صحابی لیٹے ہے اللہ قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اور سانو اللہ پاک جناب عثمان والا حیا اور جناب عثمان والی سخاوت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ میں نوکر پاک معاویہ دا میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرا دین ایمان معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے ہم شیر جدی زوجائے نبی ہم شیر جدی زوجائے نبی اتنی امت نبی دا مامو ہے ہم شیر جدی زوجائے نبی اتنی امت نبی دا مامو ہے اتنی امت
صحابی ہے نالے کاری قرآن معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا